عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب سورج مکھی سے پہلی نظم جو کہ حمد ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ نظم صفحہ نمبر 1 پر ہے اور اس نظم کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ نظم بہت لمبی ہے لیکن اس کو شاید ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے اور پھر تیسرا حصہ اس کا جو سا ہے وہ مشق پر مبنی ہوگا۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے، خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے، تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں ادھر پانی کا دھارا ہے، اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے، اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمیں پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے، اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے، زمین و سبزۂ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارہ ہے، وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے، دو روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدوں ہے نہ کیخسرو سکندر ہے نہ دارا ہے، 2 روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدوں ہے نہ کیخسرو سکندر ہے نہ دارا ہے، یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، اجل جب سر پہ آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے، کرو طاعت خدا کی پھر وہی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے، بزرگوں کا ادب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ تو یہ اشعار آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ اب آئیے آج ان کے جو پہلے چند اشعار ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں تشریح کروں آپ کو میں ان کے الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو اشعار کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اپنی اردو کی کاپی میں یہ الفاظ معنی لکھیں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بار بار عرض کیا ہے کہ اردو کی کاپی وائڈ لائنز والی ہونی چاہیے۔ تنگ لائنز والی کاپی میں آپ اردو لکھیں گے تو آپ کی لکھائی اچھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم ان الفاظ معنی پہلے سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے، پھر ہمیں اشعار کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ عالم دنیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ لفظ کون سا ہے نا، عالم دنیا، پہلے میں نے عالم کہہ دیا تھا، عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ عالم دنیا یا کائنات یا حالت کو بھی کہتے ہیں۔ تو عالم لام کے نیچے اگر زیر ہوگی تو اس سے مراد ہو جائے گا علم، اہل علم، علم رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیر اور زبر سے
الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، ٹھیک ہے۔ بر و بحر، بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ بر و بحر سمندر، خشکی اور سمندر، بحر و بحر سمندر اور خشکی۔ یہاں پہ بر و بحر لکھا ہوا تو خشکی اور سمندر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کمی بیشی، کم ہونا یا زیادہ ہونا، یعنی کمی یا زیادتی ہو جانا۔ اس کے بعد تابع ہوتا ہے مطیع یا فرما بردار یا ماتحت، ٹھیک ہے۔ آشکارا، ظاہر یا کھلا ہوا، ظاہر یا کھلا ہوا۔ دار فانی، فنا ہونے والا مقام، دار فانی فنا ہونے والا مقام، یعنی یہ دنیا، یعنی دنیا فنا ہونے والی ہے نا۔ تو شان یکتائی، اکیلا عزت والا، اکیلا عزت والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان جو سی ہے نا، یکتائی یعنی اکیلا وہ عزت والا ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد ہے سبزہ گل، ہریالی، گھاس، پھول، ٹھیک ہے، یہ سب اس کے متعلق ہے۔ اس کے بعد ہے نمودیں۔ نمودیں کا جو معنی لکھے ہوئے ہیں ڈکشنری میں، وہ ایک ظاہر ہے آپ کو میں تشریح کروا رہا ہوں تو پھر ایک سے زائد معنی بتاؤں گا تو آپ کو تشریح کرنا بھی آسان ہو جائے گی اور تشریح لمبی بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ایک لفظ بتاؤں گا تو پھر آپ تشریح چھوٹی کریں گے، تو آپ کو میں اس کے معنی بتا دیتا ہوں، تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو اس کا مطلب ہے نمودیں کا مطلب ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے نظارہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا تیسرا مطلب ہے شان و شوکت۔ اس کے بعد اگلا اس کا مطلب ہے جلوہ۔ اتنے زیادہ مطالب ہیں اس کے، تو جتنے زیادہ لفظ کے آپ معنی زیادہ آپ کو یاد ہوں گے، زیادہ معلوم ہوں گے، آپ اتنی اچھی اور مؤثر تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں دوبارہ بول دیتا ہوں، نمودیں کا مطلب ہے ظاہر ہونا، نظارہ، شان و شوکت اور جلوہ، ٹھیک ہے۔ یہ سب الفاظ ایک ہی نمودیں کا اس کا یہ میں نے مطالب بتا دیے ہیں۔ جلانا ہوتا ہے زندہ کرنا، یاد رکھیں یہ جلانا نہیں ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، جلا بخشنا، جلانا کا مطلب ہے زندہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جاہو حشمت، جاہو حشمت کا مطلب ہے شان و شوکت۔ اس کے بعد اجل کہتے ہیں موت کو، اور معبود عبادت، جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہے اوصاف، اوصاف کا مطلب ہے صفات، اس کا واحد کیا ہے؟ وصف، واو صاد فے، وصف کا مطلب کیا ہے؟ خوبی، اوصاف خوبیاں، ٹھیک ہے جی۔ تو برحق کا مطلب ہے ٹھیک، درست یا صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ کے معنی میں نے پہلے آپ کو اس لیے بتا دیے ہیں کہ آپ کو تشریح کرنے میں اور اس کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ نوٹ کیجئے، میں بہت آرام سے آپ کو تشریح کرواؤں گا۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے جب میں حاضر ہوں گا تو اگلا حصہ کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے حصے میں مشق کروا دوں گا آپ کو۔ تو اس میں اب دیکھیں پہلا شعر جون سا ہے، اس میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ تشریح کرنے کے لیے جو مختلف اس کے سٹیپس ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ حوالہ۔ حوالہ کیا آپ نے لکھنا ہے؟ یہ شعر، ویسے آپ کو میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے چھٹی جماعت میں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ کو تشریح کرنے کا کیا انداز بتایا ہے۔ لیکن جو لڑکے نئے ہیں، نئے 7ویں کلاس میں آئے ہیں، نیا انہوں نے داخلہ لیا ہے، ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے اشعار کی تشریح کی جاتی ہے، اشعار کی تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے، حمد سے لیا گیا ہے، اس کے
شاعر، اس کے شاعر کون ہیں جی؟ اکبر الہ آبادی ہیں، اکبر الہ آبادی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا ہو جائے گا حوالہ، ٹھیک ہے جی۔ حوالہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک نظم کے نام کو اور ایک شاعر کے نام کو حوالہ کہتے ہیں۔ اس کا بھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ نظم کا نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، شاعر کا نام کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو شاعر کا نام اور نظم کا نام آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب آپ اس کے بعد اگلا جو سا حصہ ہے یہ حوالہ ہو گیا، اور اس کے بعد آ جائے گا آپ کا تشریح۔ میں نے ویسے آپ کو 6ٹھی کلاس میں اس دوران میں جو ہے نا یہ تشریح سے پہلے الفاظ معنی بھی بتایا ہمیں، لیکن الفاظ معنی اگر نہیں پوچھے تو آپ ڈائریکٹ اس کے بعد حوالہ کے بعد تشریح لکھتے ہیں، لیکن آپ کو معنی آنے چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تشریح لمبی ہو، اچھی ہو، مناسب ہو، موضوع اعتبار ہر لحاظ سے موضوع ہو اور آپ کو زیادہ اچھے نمبر بھی ملیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اس تشریح جو سی ہے وہ اچھے رنگ میں کی جا سکتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اور آپ ذرا دیکھیے کہ کیسے اس کو آپ نے تشریح کرنی ہے، اور آپ میرے سے بھی بہتر کوشش کریں کہ آپ ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر لکھیں۔ تو آپ اس قابل ہیں کہ اللہ کے فضل سے کہ آپ نے 6ٹھی کلاس میں بڑا اچھا سیکھا ہوا ہے، اور اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں مؤثر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پہلا شعر پڑھتا ہوں۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے۔ اب شعر کو اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ کو اس کا مطلب بالکل مفہوم، اس کا بالکل آپ کو واضح ہو جائے، لیکن اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں۔ میں بھی آپ کو جب نظم پڑھ کے سنائی ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کو ٹھہر ٹھہر کے اشعار بیان کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مجھ سے بھی جگہ جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا میں اٹک گیا تھا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں اٹک گئے ہیں دوبارہ پڑھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں، انسان غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اس لیے آپ شعر کو اگر پڑھتے پڑھتے اس کو اچھے انداز سے پڑھیں گے تو شعر آپ کو خود بتائے گا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کو الفاظ معنی آتے ہوں گے وہ بالکل آپ کو صحیح معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے شعر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو 1 نہیں 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں۔ آپ کو اگر آپ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو یقین کیجئے آپ کو شعر کا مفہوم اور معنی اور مطلب بالکل سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آپ شعر کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو ادائیگی آ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ اس شعر میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، الہ آباد ایک جگہ کا نام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نام ہے نا یہ ایک جگہ کا نام ہے، ان کا اپنا نام، اپنا تخلص ہے، وہ اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ بات یاد رکھیں کہ شاعر جو مختصر سا نام اپنے کلام میں لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تخلص، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو پورا نام ہے سید اکبر حسین رضوی تھا، جو کہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے ان کے بارے میں جب تعارف میں پڑھیں گے، تو یہ اکبر جو ان سے ہے نا یہ ان کا نام ہے۔ تو اکبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نام ایک اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ دنیا کو روشن کرنے والا ہے، دنیا اس سے روشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خدا کا نام پیارا بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بہت پیارا ہے، روشن ہے، زمین و آسمان کا نور بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، جتنی روشنی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ دلوں کو اس سے قوت ہے، جو دل ہیں اس سے قوت پاتے ہیں، ان میں طاقت آ جاتی ہے جب ذکر الہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں،
جو مصروف رہتے ہیں اور جو زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جن پہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ ان کو برکت ملتی ہے۔ ان زبانوں پر جو اللہ کی حمد و ثنا کے گیت جاری رہتے ہیں، تو ان کے جو دل ہیں، ان کے دل قوت پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو تسکین مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام جو ان سے ہے لینے سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شاعر اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا نام روشن ہے۔ جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نور داخل ہو جاتا ہے، ہماری تمام تاریکی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو نور ہے وہ ہمارے دل کی تاریکی کو اور روشنی میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی بڑا پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت نام ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے قوت اور طاقت عطا کرے۔ اگر ہمیں قوت چاہیے، طاقت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا پہلے شعر کا مطلب جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے کہ شعر نمبر 2 ہے، خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک۔ چھٹی کلاس میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہ رازق جہاں ہے، وہ خالق جہاں ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے سارا، وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں، وہ اس کی مفہوم بیان کریں، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، خالق پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جن سی ہے، ساری زمین اور آسمان اسی نے بنائے ہیں، وہ تخلیق، اس نے ہر دنیا میں زمین بھی اسی نے تخلیق کی ہے اور آسمان بھی اسی نے بنایا ہے، اور جو ان دونوں آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی تخلیقات ہیں، جتنی بھی مخلوق آباد ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اور اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ اللہ ان پر حکومت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حکمرانی ان تمام زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اسی پر وہ اپنا حکم چلاتا ہے، اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو الفاظ معنی اس لیے بتا دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی پیدا کرنے کی جو ان سی طاقت ہے، دنیا کو جو بنانے کی، دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، وہ اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور جو اسی صنعت، قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے، اس کی کاریگری نے، بنانے کی جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، تخلیق کرنے کی جو خوبی ہے، اس نے ساری دنیا کو سنوارا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں خوش رنگ پھول دکھائی دیتے ہیں، بلند و بالا آبشاریں نظر آتی ہیں، اور بلند و بالا آسمان میں آپ دیکھیں سیارے گردش کر رہے ہیں، ستارے جو ان سے ہیں ٹمٹما رہے ہیں، سورج اپنی شان سے آب و تاب، پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، رات میں جو چاند ہے وہ اپنا نور ہر طرف بکھیرے ہوئے، چاندنی اس کی ہر طرف دکھائی دیتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کرنے کی جو خوبی ہے، اس کی جو کاریگری ہے، وہ جا بجا اس کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے عالم کو، یعنی دنیا کو سنوار رکھا ہے۔ تو یہاں پر اکبر الہ آبادی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے اور آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، اور جو درمیان میں ان دونوں کے درمیان میں جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہی مالک ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو قدرت ہے وہ، یعنی کائنات کو تخلیق کرنے کی قدرت جو ان سی ہے، قدرت اور اس کی کاریگری، صنعت کہتے ہیں کاریگری، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سارے عالم میں خوبصورتی ہے، سارا عالم سجا ہوا ہے، سارا عالم سنورا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ہر وقت، ہر سانس، ٹھیک ہے۔ تو بر و بحر آپ کو میں نے بتا دیا، خشکی اور سمندر، مراد کیا، زمین اور سمندر، وہ مقامات جو خشکی پر ہیں، زمین پر ہیں، اور وہ تمام مقامات جو کہ سمندر پر ہیں،
تماشا نظارے کو کہتے ہیں، تماشا نظارہ۔ تو شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ان پر حکمران ہے، اور ہر دم یعنی ہر ایک سانس میں، ہر ایک لمحہ میں، ہر وقت کیا ہے؟ تماشا اس کی قدرت کا۔ ہمیں اس کی قدرت یعنی تخلیق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ جا بجا دکھائی دیتی ہے، اس کے نظارے ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظارے ہر پل، ہر لمحہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ خشکی ہو یا سمندر ہو، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں، بکثرت ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر موجیں ہوا کی ہیں، زمین پر اگر آپ محسوس کریں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس قدر وہ جب انسان شدید گرمی کے عالم میں ہوتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم کے گیت گانے لگتا ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلائی ہے، اور ان ہواؤں کے طفیل ہمیں تازگی عطا کی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان جب تازہ ہوا میں سانس لیتا ہے تو وہ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا جاتی ہے اور اس کو تازگی محسوس ہوتی ہے، اور وہ زندگی کا لطف اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ادھر پانی کا دھارا ہے، اگر سمندر پر نظر دوڑائی جائے تو بہت تیزی سے پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، سمندر، دریا، جھیلیں اور نہریں اور ندیاں یا بلند و بالا جو پہاڑ ہیں وہاں پر بھی آبشاروں سے گرتا ہوا پانی، یہ تمام جو دھارے ہیں پانی کے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو ہمیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ہمیں ہر شے میں دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے بعد نمبر 4 ہے، اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی۔ کمی کم ہونا، بیشی زیادہ ہونا، تو اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہی ہے، اس نے ان کو ایک حکم کے تحت ان کو اپنے اپنے مداروں میں، اپنے اپنے راستوں میں یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساتھ اپنی منازل کی طرف رواں دواں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی۔ بعض اوقات جب انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دن اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دنوں کا چھوٹا بڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں، ہم اگر شب و روز کو دیکھیں، دن اور رات کو دیکھیں کہ بعض اوقات دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، بعض اوقات رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو کمی بیشی ہے، یہ چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو دنیا میں دنوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا ہے وہ اپنے حکموں کے تحت یہ سارے کام کیے جا رہا ہے۔ اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ اور اگر آسمان کی بلندی پر دیکھا جائے، آسمان میں نظر دوڑائی جائے تو جتنے بھی ستارے ہیں اور جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، جو بھی آسمان کی بلندی پہ بلندی میں ہمیں نظر آتے ہیں، خواہ وہ چاند ہوں، سیارے ہوں، ستارے ہوں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں، تابع، یعنی وہ فرما برداری کر رہے ہیں، وہ ماتحت ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ان پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ، اب میں آپ کو دوبارہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس شعر میں اکبر الہ آبادی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن اور رات تخلیق پاتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں خواہ وہ بڑے ہوں، دن اور رات کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟
اور اسی کے حکم کے پابند ہیں، ماتحت ہیں۔ کون؟ فلک پر ہر ستارہ ہے، یعنی فلک یعنی فلک کہتے ہیں آسمان کو، آسمان پر جو ستارہ ہے، ہر ستارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم کے تحت چلا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کائنات کو اپنے حکم کے تحت چلا رہا ہے، یعنی دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے اور اس کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری کائنات کا ہر ایک، چاہے وہ ستارہ ہو، چاہے وہ دن اور رات بننا ہو، دن لمبے ہونا ہو یا راتیں لمبی ہونی ہوں، دن چھوٹے ہونے ہوں یا راتیں چھوٹی ہونی ہوں، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے ہے، اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، جتنی بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو رزق دے رہا ہے وہ اناج کی صورت میں دے رہا ہے، غلے کی صورت، غلہ کہتے ہیں اناج کو، دانے، تو اس کی صورت میں دے رہا ہے۔ تو شاعر اکبر الہ آبادی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حکم سے ہمیں رزق عطا کیا جاتا ہے، جتنے بھی پھل ہمیں دستیاب ہیں، جو ہم غلہ کھا رہے ہیں، اناج ہمیں میسر ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، پیدائش پیدا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہمارے لیے تخلیق کیا۔ تمام جانداروں کے لیے جتنی بھی چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہر اناج کا جو دانہ دانہ ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ سارے کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ بڑا زبردست شعر ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہوائیں چل رہی ہیں دنیا میں، زمین و آسمان کے درمیان جو ہوائیں ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلا ہے، وہ حکم کے تابع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، ان کا رخ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ ہوائیں جو سی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ ابھرتی ہیں یا ان کا رخ بدلتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے حکم کے بعد ایسا ممکن ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہواؤں کا رخ بدل سکے۔ تو مراد یہ ہے کہ شاعر اکبر الہ آبادی جی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے رخ کو بھی بدل دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو تند و تیز آندھیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات ایک دم طوفان بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ہوا کی تیز رفتاری جب بہت حد سے گزر جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ وہی ہوا جو آہستہ آہستہ چلتی ہے، وہی ہوا ہے جو باغات میں سے گزرتی ہوئی ہمیں معطر کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، نمبر 7 ہے، زمیں پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں۔ زمیں پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ اب کتنا آسان شعر ہے یہ۔ تو شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جو پھول بکھرے ہوئے ہیں، سرسبز و شاداب ہمیں کھلیان نظر آتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے معنی بتائے ہوئے نا آپ کو، اب آپ ان معنی کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے تشریح جب سنیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی زمیں پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، ہمیں جو جگہ جگہ خوبصورت نظارے دکھائی دیتے ہیں، تازہ تازہ سبزہ اگا ہوا ہے، پھول ہی پھول ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، شاداب وادیاں ہیں، پہاڑی علاقوں پہ جائیں تو ہر جگہ
سرسبز و شاداب وادیاں دکھائی دیتی ہیں جو انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت ہیں، کتنی پیاری ہیں، یہ نظارے کتنے پیارے ہیں، یہ شان و شوکت، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی اور عظمت کے گیت گا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے جو ان سے ہیں ان نظاروں میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب ہم زمین پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں سبزہ ہو، گل ہوں، چمن ہوں، یہ جو پہاڑوں کے درمیان وادیاں ہیں، پہاڑوں کے جو دامن ہیں، ان پہ سارا ہمیں جو جگہ جگہ حسن دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شان و شوکت ہے ان میں ظاہر و باہر ہے، اور ہم اس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اگلے مصرع میں کہتے ہیں فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ زمین پر تو وہ بیان کر چکے ہیں سبزہ کے بارے میں، ہریالی کے بارے میں، کہ کتنا شاندار، کتنا دلکش نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فلک پر، اگر آسمان پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ اتنا خوبصورت سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کہنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو جو سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ آسمان کو اگر آسمان میں نظر دوڑائی جائے تو حسن سے بھرا پڑا ہے آسمان، چاند کو دیکھ کے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا جلوہ، اللہ تعالیٰ کا حسن دکھائی دیتا ہے کہ کتنا خوبصورت چاند اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، کائنات کے لیے پیدا کیا ہے کہ ساری دنیا کو وہ رات کو روشن کیے رکھتا ہے، اور دن کے وقت آسمان پر سورج جون سا ہے وہ ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت ہی سورج کے بغیر زندگی ناممکن ہے، نہ فصلیں پک سکتی ہیں سورج کی روشنی اور حرارت کے بغیر، نہ سبزہ پیدا ہو سکتا ہے سورج کی روشنی کے بغیر اور حرارت کے بغیر۔ تو یہ سورج اور چاند جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تخلیق کیے ہیں، خوبصورتی بھی ہیں اور زندگی کی علامت بھی ہیں۔ اور ایک سورج جو ان سے ہے کائنات کو روشن نہ کرے یا اس کے کائنات کو حرارت نہ دے تو یہ سبزہ و گل جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ دیکھنا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم لوگ یہ تمام کے تمام جتنی بھی ہریالی ہے، سبزہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور یہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ سورج کو پیدا کیا ہے، اور یہ سورج کو پیدا کر کے انسان کے لیے زندگی کے سامان پیدا کیے ہیں تاکہ فصلیں پکیں اور ہر طرف ہریالی ہو اور ہمارے لیے جینے کے سامان ہوں، ہم اس اناج کو کھائیں اور زندگی بسر کریں اور ہر جاندار زندہ رہ سکے۔ تو یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان تمام کا ذکر کر کے شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے ہمارے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اور یہ حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی حمد کو ہر وقت اپنے دل میں بیان کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان پر ہر وقت اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کو جاری رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ پہلا شعر میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زبانیں جب اللہ کی حمد سے، اللہ کے ذکر سے تر ہو جائیں گی تو ہمارے دلوں کو تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے یہ روشن ہے تو ہمارا سینہ بھی اس روشنی سے منور ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے جو پڑھ لیا ہے، یہ 7 اشعار مکمل کر لیے ہیں، یہ پہلا حصہ ہم نے اس کا مکمل کر لیا ہے یہ والا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد جو اگلے جو چند اشعار ہیں، اور یہ پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد اگلے جو اشعار ہیں 7 کر لیے ہیں، باقی رہ گئے ہیں 7 رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم دوسرے مرحلے میں کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے
وہ ہوگا ہمارا مشق کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کو ان اشعار کی سمجھ آ گئی ہو، تو ان اشعار کو آپ نوٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان کو نوٹ کرنے کے بعد ان کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح یاد کرنے والے ہوں، اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں وہ ان اشعار میں موجود ہیں، ان کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں کہ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے یہ بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسمان اور زمین میں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور کیا زمین، کیا آسمان، کیا سورج، کیا چاند، کیا ستارے، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے، یہ 5واں شعر ہے، اس کا دوسرا پارٹ جو ہے نا وہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم پھل اور غلہ جو ہے نا وہ پاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے حکم سے ہی ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زمین پر بدلیوں سے، جب ہمیں یہ تمام جو رزق کے سامان پیدا ہوتے ہیں، جب اناج اگتا ہے تو وہ آسمان سے کیا بدلیوں میں سے پانی اتارتا ہے۔ زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے۔ جو پانی جو سیراب کرتا ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے رزق کے سامان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ وہ بدلیوں سے پانی کو زمین پر اتارا ہے، تاکہ جو زمین پر سبزہ ہے، جو غلہ ہے، جو اناج ہے وہ پیدا ہو، اس اناج کو ہم کھا کر زندگی گزاریں۔ تو یہ بھی بڑا شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ لوگ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ جب تک میں دوسرا لیکچر دوں، امید ہے کہ آپ یہ والا پارٹ جو ہے نا، حصہ اول، یہ اس کو تیار کر چکے ہوں، لکھ چکے ہوں، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو یاد بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کا جو امتحان ہے وہ بھی بہت اچھا ہو جائے، تو کوئی مشکل آپ کو پیش نہ آئے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ اس کے تیاری کریں، اور تیاری کرنے کا طریق پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو ضرور یاد کرنے کے بعد لکھنا ہے اپنے الفاظ میں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کس حد تک اس کو اشعار کو بیان کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ حافظ۔